ایک شخص کی موت کا وقت قریب تھا۔ نزا کی کیفیت اس پر طاری تھی، لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس کی روح آسانی سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی اولاد، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار اس کی چارپائی کے قریب کھڑے ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے اور موت کی تکلیف ختم ہو جائے۔ لیکن کافی دیر قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی نزا کی سختی اس پر سے ختم نہ ہوئی۔ ابھی بھی اس کے جسم سے روح نہیں نکل رہی تھی، جیسے کسی گناہ کے سبب اس پر موت کی تکلیف کو بڑھا دیا گیا ہو۔ وہاں پر موجود ایک بزرگ نے لوگوں سے کہا، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، کلمہ طیبہ کا بھی ورد کیا جائے، لیکن پھر بھی اس کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی پر ظلم کیا ہو، اس مرنے والے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ ایسا تو نہیں کہ ابھی تک کسی نے اس کو معاف نہ کیا ہو؟ اس گناہ کے سبب کہیں موت کی تکلیف تو بڑھ نہیں گئی؟ اس شخص کے بیٹے نے اس بزرگ سے کہا، ہاں مجھے یاد ہے کہ میرے ابو کا ایک کتا تھا، اس کتے نے ایک بار ایک غریب شخص کے بیٹے کو کاٹ لیا۔ اس غریب شخص کے بیٹے کو 14 انجیکشن لگے تھے۔ پھر اس غریب شخص نے غصے میں آ کر میرے ابو کے بہت ہی لاڈلے کتے کو مار دیا تھا۔ میرے ابو کے ایک نوکر نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ دوڑتے ہوئے ہمارے گھر آیا۔ میں اس وقت اپنے ابو کے ساتھ گھر کے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نوکر نے آ کر سارا واقعہ میرے ابو کو بتایا۔ یہ سنتے ہی میرے ابو کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ اس غریب آدمی کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے لاڈلے کتے کو مارا۔ میرے ابو نے غصے کے ساتھ کلہاڑی پکڑی اور اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ غریب شخص اپنے مکان میں سویا ہوا تھا۔ میرے ابو نے جا کر اس غریب آدمی کے بازو کو کاٹ دیا۔ یہ سنتے ہی بزرگ نے کہا، بیٹا اب میں ساری بات کو سمجھ گیا، تمہارے ابو نے اس غریب آدمی کے ساتھ زیادتی کی، اس پر ظلم کیا، اسی لیے اس شخص کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے۔ اب جب تک وہ غریب آدمی اسے خود معاف نہیں کرے گا، یہ بندہ اسی طرح نزا کے عالم میں تڑپتا رہے گا۔ انہوں نے اس شخص کے بیٹے سے کہا، جاؤ جس بندے کا تیرے باپ نے بازو کاٹا تھا اس بندے کو جا کر یہ سارا واقعہ بتاؤ اور اسے یہاں پر بلا کر لاؤ۔ اس شخص کے بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی اس بندے کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا اس غریب آدمی کے گھر گیا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ غریب آدمی باہر آیا، اسے سارا واقعہ سنایا۔ وہ غریب شخص جلدی جلدی اس کے بیٹے کے ساتھ اس بندے کے گھر آیا۔ اس غریب شخص نے اس آدمی کو مارتے ہوئے دیکھا تو کہا، چودھری صاحب میں نے تجھے کہا تھا نا، اللہ پاک کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ لوگوں پر اتنا ظلم نہ کیا کریں۔ مرنے والا شخص جس کی روح قبضہ نہیں ہو رہی تھی، جو موت کی تکلیف میں مبتلا تھا، وہ ہاتھ جوڑ کر اس غریب آدمی سے معافی مانگنے لگا اور بزرگ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس نے تم پر بہت ظلم کیا، تمہارا بازو کاٹ دیا، لیکن اب موت کا وقت قریب ہے، اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دو تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض ہو جائے۔ بزرگ کی بات کو سننے کے بعد اس غریب آدمی نے کہا، چودھری صاحب میں نے آپ کو معاف کیا۔ جیسے ہی اس نے اسے معاف کیا، اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے پرواز کر گئی اور فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستوں، اپنی زندگی میں اگر آپ نے جانے انجانے میں کبھی کسی پر کوئی ظلم کیا ہے تو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، آپ اس شخص سے معافی مانگ لیں، ورنہ موت کے وقت بہت بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی واقعہ سے سبق حاصل کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو درگزر سے کام لینے، ایک دوسرے سے معافی تلاش کرنے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کسی انسان پر ظلم نہ کریں، نہیں تو دنیا میں تو